الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. احباب درود و سلام کا نظرانہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار، الحمدللہ علی احسانہ. 1435 سن ہجری کا آج کا جو دن ہے مبارک طیب و طاہر عید الفطر کا دن ہے. اس مبارک طیب و طاہر دن کے اندر
ہم نے سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمان عالی شان کے مطابق احادیث کی روشنی میں دیکھنا یہ ہے کہ عقل مند کون ہوتا ہے۔ یہ اصول مسلمہ ہے کہ جس شخص کو یا جن علامات کے ساتھ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا جس بندے میں یہ بات پائی جائے وہ عاقل انسان ہوتا ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کے فرمان کے مخالف پوری کائنات کے لوگ کھڑے ہو جائیں نا کہ نہیں عقل مند یہ نہیں بلکہ یہ ہوتا ہے، یہ سب کے سب کذاب اور جھوٹے ہوں گے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان برحق اور سچا ہے۔ معلوم ہوا کہ عقل مند وہی ہوگا جو سرکار کی احادیث میں عاقل انسان کی نشانیاں ذکر کی جائیں، ابھی آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ جس بندے میں وہ نشانیاں وہ علامتیں موجود ہوں گی، سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ انسان عقل مند ہے، یہ انسان۔ آج ایک پرفتن دور جب صرف دولت، بس دولت اور دولت، حرام کی تمیز کیے بغیر، اپنے پرائے کی تمیز کیے بغیر، تو آج کے اس پرفتن دور میں خصوصاً ایسے لوگ شاید عقل مند اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس اچھی خاصی کوٹھی ہو، لمبی چوڑی گاڑی ہو اور کافی سارا بینک بیلنس ہو اور پلاٹس ہو، سمجھا جاتا ہے یہ بڑا دانشور عقل مند ہے۔ کسی نے قرآن و سنت کو دستک دی ہی نہیں کہ یہ جو یتیموں کا حق مار کے کوٹھیاں بناتا ہے یہ عقل مند ہے یا احمقوں کا سردار ہے؟ یہ جو حرام ذرائع سے پیسے کما کے گاڑیاں بناتا ہے یہ عقل مند ہے یا احمقوں کا سردار ہے؟ آج کے اس درس میں اسی بات کا فیصلہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کر دیں گی کہ سرکار علیہ السلام اور اللہ کی بارگاہ میں عقل مند کون ہے۔ سرکار علیہ السلام اور اللہ کی بارگاہ میں عقل مند۔ اس سلسلہ میں احباب جی وقار ہمارے آج کے درس کی پہلی حدیث مبارکہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس، سرکار علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگو، کیا فرمایا؟ اے لوگو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب کی پہچان حاصل کرو، اپنے رب کی پہچان حاصل کرو، وتواصوا بالعقل، اور ایک دوسرے کو عقل داری اور سمجھداری کی تاکید کیا کرو۔ وتواصوا بالعقل، اور ایک دوسرے کو سمجھداری اور عقل کی کیا کرو؟ تاکید کیا کرو۔ جب تم یہ کرو گے اپنے رب کی پہچان اور معرفت اور ایک دوسرے کو سمجھداری اور عقل کی کیا کرو گے؟ تاکید کرو گے، تعرفوا ما امرتم به وما نهیتم عنہ، فرمایا جب عقل تمہارے اندر آ جائے گی، جب سمجھداری تمہارے اندر آ جائے گی تو تعرفوا ما امرتم به، اس کی علامت و نشانی یہ ہے جس بندے میں عقل ہوتی ہے، جس بندے میں شعور سمجھداری ہوتی ہے، سرکار نے فرمایا تعرفوا ما امرتم به، پھر وہ ہر اس حکم کو پہچان لیتا ہے جس کے کرنے کا رب نے اس کو حکم دیا ہوتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں وما نہیتم عن،
سمجھدار عقل مند انسان کی نشانی و علامت بیان کی. فرمایا ہر اس کام کی وہ پہچان رکھتا ہے جس کام سے اللہ نے اپنے بندوں کو کیا کیا ہے؟ روک دیا ہے، منع کیا ہے. فرمایا یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ کیا بن جاتا ہے؟ عقل مند. فرمایا عقل انسان کی علامت ہے، جو نشانی ہے کہ وہ رب کے احکامات کی معرفت بھی رکھتا ہے، ان کے مطابق زندگی بھی بسر کرتا ہے، اور ہر اس جرم سے، ہر اس گناہ سے، ہر اس نافرمانی سے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، اس کی وہ معرفت رکھتا ہے. کون؟ فرمایا جس میں عقل ہوتی ہے. جس میں کیا ہوتی ہے؟ عقل ہوتی ہے. سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ، میرے امتیوں یہ بھی سن لو، جان لو، آگاہ ہو جاؤ. سرکار فرماتے ہیں یہی عقل ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے. فرمایا یہ عقل کا کمال ہے کہ بندہ ایسے اسلام کے مطابق کردار کرتا ہے کہ اس عقل کے ذریعے اسلام پر عمل کرنے کے بعد یہ اپنے رب کے قریب پہنچ جاتا ہے. اللہ کے ہاں اس کا بڑا رتبہ اور مقام بن جاتا ہے. لیکن کس کے ذریعے؟ فرمایا عقل کے ذریعے. احمد کبھی اس طرف نہیں آ سکتا. عقل مند ذی شعور سمجھدار. سرکار علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا کہ عقل مند ہی اللہ کے احکامات کی معرفت اور پہچان رکھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اور عقل مند ہی ہر اس کام سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، ہر اس گندے کام کو اپنے آپ سے دور رکھتا ہے جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے بندوں کو کیا کر دیا ہے؟ منع کر دیا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی یاد رکھو یہی وہ عقل ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں قرب خاص حاصل کر لیتا ہے. اور مزید سرکار علیہ السلام اسی حدیث میں فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ الْعَاقِلَ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ. فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو. کیا فرمایا سرکار نے؟ فرمایا جان لو. وَاعْلَمُوا امر کے صیغے کے ساتھ سرکار اپنی امت کو ارشاد فرما رہے. فرمایا میرے امتیوں، میرے غلاموں، وَاعْلَمُوا جان لو، یہ حقیقت مسلمہ ہے ان العاقل بے شک عقل مند وہ ہے، ان العاقل بے شک عقل مند. حدیث کا ترجمہ کرنا ہوگا ان العاقل بے شک عقل مند من اطاع اللہ، من اطاع اللہ، من اطاع اللہ. فرمایا میرے امتیوں آگاہ رہو، عقل مند وہ ہے من اطاع اللہ جو اپنے رب کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتا ہے. کیا فرمایا؟ ان العاقل من اطاع اللہ، بے شک عقل مند وہ ہے جو اپنے رب کی، بڑا مقدس دن ہے، حدیث کا ترجمہ کرنے سے بڑی نیکیاں ملتی ہیں. سرکار نے کیا فرمایا؟ عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کی، آگے سن، وہ انکان. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ وہ بندہ ہے عقل مند جو اللہ کی شریعت میں چلتا ہے، فرمایا اگرچہ وہ بندہ دنیا والوں کی نگاہ میں بڑا گھٹیا اور ادنا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ لوگ اس کو اس کی غربت کی وجہ سے آخری درجے کا انسان ہی کیوں نہ سمجھتے ہو، اگرچہ لوگ اس کو اس کی شکل و صورت کی وجہ سے کہ بظاہر اس کی شکل و صورت حسین و جمیل نہ ہو، فرمایا بظاہر وہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام نہ کر سکتا ہو، لوگ اس کو کائنات میں سب سے گھٹیا درجے میں رکھتے ہو، فرمایا لوگوں کے رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں نبیوں کا سردار ہونے کے ناطے سے کہہ رہا ہوں عقل مند وہ ہے
اگرچہ وہ غریب ہو، اگرچہ ظاہری شکل و صورت اس کی حسین و جمیل نہ ہو، اگرچہ اس کو گفتگو کرنی نہ آتی ہو، اگرچہ وہ بیچارہ گفتگو کرتے ہوئے کئی بار سوچ سوچ کے اڑ اڑ کے کلام کرتا ہو، فرمایا من اطاع اللہ، اے صحابہ اور میرے امتیوں، جو بندہ بھی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، ان العاقل، اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے، وہی عقل مند انسان ہوتا ہے۔ غور کریں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مزید فرمایا وَأَنَّ الْجَاهِلَ وَأَنَّ الْجَاهِلَ، فرمایا اگار رہو بدری عطف وَعْلَمُوا أَنَّ الْجَاهِلَ، عبارت کیوں بنے گی حدیث مبارکہ کی؟ فرمایا وَعْلَمُوا، جان لو، اگار رہو، ہوشیار ہو جاؤ، سن لو اپنے نبی کا فرمان، أَنَّ الْجَاهِلَ، فرمایا احمق کون ہوتا ہے، بے وقوف کون ہوتا ہے، جاہل انسان کون ہوتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں من عصى اللہ تعالی، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے، سرکار نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَاهِلَ، اے میری امت کے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، فرمایا کہ جو میرے رب کی نافرمانی کرتا ہے، سن لو کہ میری امت کا احمق ترین انسان وہی ہے۔ میری امت کا احمق ترین انسان، کسی بھائی کو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان علی شان پر مسلم کو کم از کم اعتراض ہو سکتا، اگر کوئی اعتراض کرے گا تو کافر کرے گا۔ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، فرمایا کہ بے وقوف، احمق اور ناسمجھدار کون ہوتا ہے؟ فرمایا من عصى اللہ تعالی، جو اللہ کی کیا کرتا ہو، اونچی بولو، من عصى اللہ تعالی، فرمایا جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے، نہ ذات کی کوئی بات ہے، نہ غربت اور امیرت کی کوئی بات ہے، نہ عربی اور عجمی ہونے کی کوئی تخصیص ہے، نہ کالے اور گورے ہونے کی کوئی تخصیص ہے۔ سرکار نے فرمایا اسلام تو بس اپنے اصول دیکھتا ہے، جو بھی اللہ کی اطاعت کرے وہ عقل مند اور دانشور ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے کلمات، فرمایا وہ ناسمجھدار ہے، وہ عقل مند نہیں ہے، وہ بے وقوف اور احمق انسان ہوتا ہے جو اپنے رب کی کیا کرتا ہے، اونچی بولے، جو اپنے رب کی۔ اگلی بات، وَإِن كَانَ جَمِيلَ الْمُنَصِّرِ، سرکار نے فرمایا اگرچہ یہ جو اللہ کا نافرمان ہے، اس کی شکل و صورت انتہائی حسین و جمیل ہو، پھر فرمایا عظیم الخطری شریف المنظراتی، فرمایا اگرچہ لوگوں کے ہاں اس کا بڑا روب ہو، بڑا دبدبا ہو، بڑے اس کے پاس دنیاوی مناصب اور بڑی بڑی دنیا کی دولتوں کا یہ مالک ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں فصیح النطوقہ، اگرچہ یہ کلام کرنے میں بڑا فصاحت اور بلاغت کا ملکہ رکھتا ہو، شکل و صورت حسین و جمیل، دنیا کے پاس سے بڑا مالدار، لوگوں کے اندر بڑی عزت کا حامل، اور بولنے میں ایسا ہو کہ از حد درجے کا فصاحت و بلاغت کا کلام کرتا ہو، فرمایا اگر یہ بندہ من عصى اللہ تعالی، اللہ کی کیا کرتا ہے، نافرمانی،